بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں ہے۔ اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اللہ کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور تم ایک قطرے کے لیے ضد کر رہے ہو، سو بہتر ہے کہ صبر کرو۔ مدد کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ میں نے اپنا سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا ہے، اور ہوگا وہی جو میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی گمشدہ چیز کے ملنے سے خوش ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت۔ رمضان آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ ایک مٹی کے بنے انسان کی محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دل کا قرار اور آنکھوں کی نیند چھین لیتی ہے۔ مالک الملک کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ درد چاہے کتنا بھی ہو، اللہ کے سامنے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ اے رب العالمین، جس نے بھی جان کر یا انجانے میں میرا دل دکھایا، میں اسے تیری رضا کے لیے اس ماہ رمضان کے صدقے معاف کیا۔ میری دعا ہے اس کے ساتھ کوئی زندگی میں ایسا کھیل نہ کھیلے جیسے کسی نے میرے ساتھ کھیلا، یہ میری دلی دعا ہے۔ فطرت آسان تھی، مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو۔ بے شک خدا لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا امراض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کا 1 درہم جانتے بوجھتے کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو روکے رکھتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں کسی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، اور اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح تم اپنے گھر کے کسی فرد سے حیا کرتے ہو، اور جب گناہ کرو تو اس کے بعد نیکی کرو، اور جتنا ہو سکے اپنا اخلاق اچھا کرو۔ اللہ کے خاص بندے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، قرآن والے۔
وہی اللہ والے ہیں اور وہی اس کے خاص بندے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسے نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ سارے گناہ معاف کر دینے والی نماز۔ سیدنا عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی منگایا اور کہا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان فرض نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے، عمدگی کے ساتھ خشوع سے نماز ادا کرے اور احسن انداز سے رکوع کرے تو ایسی نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی جب تک وہ اپنے کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ہے۔ دبے پسے ہوئے لوگ۔ ہر سخت مزاج، جاہل، اکڑ مزاج، لالچی و کنجوس اور تکبر کرنے والا جہنم میں ہوگا، جبکہ کمزور اور دنیا میں دبے پسے ہوئے لوگ جنت میں ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ جس کا درجہ نماز، روزے اور صدقہ سے بھی زیادہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں صلح کرنا اور آپس میں فساد پیدا کرنا تو نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ یہ سن کر ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، خوب روزے رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں بھی زمین میں 10 جانے، شکلوں کے بگڑ جانے اور پتھروں کے بارش والے عذاب نازل ہوں گے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ایسے واقعات کب رونما ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گانے والی عورتیں اور گانوں کا عام رواج ہو جائے گا اور کثرت سے شرابیں پی جائیں گی۔